الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قانون سیاست کے زیر عنوان بعض ذیلی مباحث خاتمے کو پہنچ گئے۔ اب میں چند ضمنی سوالات پر آخر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی شریعت میں مسلمانوں کے سیاسی نظم کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم یا نظام بنا کر نہیں دیا گیا، بلکہ چند قوانین ہیں جن کا مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے آخری بحث یہ تھی کہ ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو مسلمان کی حیثیت سے ہر حال میں جمہوری اصولوں پر قائم کرنا ہے۔ امرہم شورا بینہم، یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس نظم کی عمارت اٹھائی جائے گی۔ میں نے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس اصول کا اطلاق کس طرح سے کیا۔ ہم اب جس دور میں جی رہے ہیں اس میں نہ خلفائے راشدین ہیں، نہ ہمارے تصورات کے مطابق جیسی کچھ حکومتیں ہونی چاہیے ویسی حکومتیں ہیں۔ اس وقت اگر آپ عالم اسلام پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو دو ہی طرح کی حکومتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ حکومتیں ہیں کہ جو اپنی اصل کے لحاظ سے استبدادی حکومتیں ہیں، وہ اگر مذہبی بھی ہیں تو اپنے اسی استبدادی تصور کے تحت مذہب کا نفاذ بھی کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال سعودی عرب کی حکومت ہے، دوسری مثال ایران کی حکومت ہے۔ اسی طرح کی ایک حکومت افغانستان میں طالبان کے زیر اقتدار بھی قائم ہو گئی تھی۔ اس پہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب میں سلفی تعبیر کا ظہور ہوا ہے۔ اس کی وجہ ان کا پس منظر ہے۔ سعودی حکومت محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے، اور خود محمد بن عبد الوہاب امام ابن تیمیہ کے فکر سے متاثر تھے۔ چنانچہ سلفی تعبیر جس طرح مذہب کو دیکھتی ہے، مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کو دیکھتی ہے، اس حکومت پہ اسی کا ظہور ہوا ہے۔ ایران میں شیعہ تعبیر کے مطابق نظم حکومت قائم کیا گیا ہے، اور شیعہ تعبیر میں یہ بات پہلے دن ہی سے مانی جاتی ہے کہ جس شخص کو بھی مسلمانوں کا نظم چلانا ہے، اصلاً اس کے تقرر کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، یہ حق خداوند عالم کو حاصل ہے۔ یعنی اگر کلاسیکی شیعہ تصور کو آپ دیکھیں تو اس میں امامت کا تصور ہے، اور یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح وہ مسلمانوں کے امراء کا انتخاب بھی کرتا ہے، اور یہ اسی کے تقرر سے جائز حکمران بنتے ہیں۔ وہ تقرر کیسے ہوتا ہے یہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ چنانچہ جب وہاں ولایت فقیہ کے ایک نئے نقطہ نظر کے تحت حکومت قائم ہوئی ہے تو اس میں اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت میں علماء کی حکومت ہو، یعنی باقی جتنے ادارے ہیں وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مذہبی طبقہ وہاں حکومت کے اصل اختیارات کا حامل ہے، یا جیسے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے،
تو یہاں ایک مذہبی طبقے کی حکومت قائم کی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سعودی عرب میں ایک خاندان کی حکومت قائم کی گئی ہے۔ اسلام کیا یہی چاہتا ہے؟ ہم نے جو اصول دیکھے ہیں یا جو قوانین پڑھے ہیں ان کی روشنی میں اسلام کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ سوال اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ استبدادی حکومتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دو ہی طرح کی ہیں، ایک یہ کہ استبداد حکومت کر رہا ہے، وہ کہیں سیکولرزم کا نفاذ کرتا ہے جیسے کہ مصطفیٰ کمال کے ترکی میں ہوا، اور کہیں وہ اپنی تعبیر کے مطابق مذہب کا نفاذ کرتا ہے جس طرح کہ سعودی عرب میں ہے یا ایران میں ہے۔ جمہوری حکومتیں مسلمانوں کے ہاں اول تو ہیں نہیں، اور اگر کہیں موجود ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک حکومت بھی ٹھیک اس معیار پر پوری اترتی ہے جو معیار ہمارے ذہنوں میں ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی تصویر کیا بنتی ہے، میں اس وقت اس سے قطع نظر کر کے جو کچھ قانون سیاست کے زیر عنوان میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے، اور اس صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اسلام کا قانون یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بس یہی باتیں ہیں جن کا ہم کو پابند کیا ہے۔ اب ان کا اطلاق کر کے دکھانا چاہیے کہ وہ کیا مطالبات ہیں جو اس کی روشنی میں اسلام مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے کرے گا۔ میں یہاں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریاست الگ سے کوئی چیز ہے جس کو اسلام مخاطب کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے، ان کی انفرادی زندگی کے بارے میں بھی احکام دیتا ہے، ان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی احکام دیتا ہے، اور ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں احکام دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریاست الگ سے کوئی چیز ہے جس کے بارے میں اسلام میں کوئی قانون بتایا گیا ہے۔ مسلمان جس حیثیت میں ہوں گے، وہ اگر فرد کی حیثیت سے ہیں، کسی جنگل میں ہیں، تو ان کے لیے بھی اس کے کچھ احکام ہیں۔ نماز کا انہیں وہاں بھی اہتمام کرنا ہے، روزہ انہیں وہاں بھی رکھنا ہے، استطاعت ہو تو حج وہاں بھی کرنا ہے، مال ہو تو زکوٰۃ وہاں بھی دینی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے خاندان کی ابتدا کر دی ہے، ایک مرد و عورت نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس سے جو کچھ معاشرت وجود میں آئے گی اس سے متعلق بھی کچھ احکام ہیں۔ وہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو وہ احکام ان سے متعلق ہو جائیں گے، اور مسلمان اگر اجتماعی نظم اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں تو ان کی اجتماعی زندگی کی تطہیر کے لیے بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ وہ احکام سیاست میں کیا ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب اس ساری بحث کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا اجتماعی نظم وجود میں آ جائے، مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے، تو پھر ان کے اس اجتماعی نظم سے اسلام کیا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ایک تحریر میں ان کو بیان کیا ہے، یہ اسلام اور ریاست کے زیر عنوان شائع ہو چکی ہے، اور اس وقت میری کتاب مقامات کا حصہ ہے۔ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، ریاست کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، انہیں مسلمان سمجھا جائے گا، اور اسلامی شریعت نے جو حقوق خاص ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں وہ ہر حال میں ادا کیے جائیں گے۔ اب یہاں چند چیزیں سمجھنے کی، یعنی لوگ دنیا کے کسی خطے میں آباد ہیں، مذہب سے قطع نظر، وہ مسیحی ہیں، وہ بدھ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، یہودی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وقت دنیا میں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ ان کے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ وہ بنیادی انسانی حقوق کسی حال میں معطل نہیں ہو سکتے، ان پر عالمگیر اتفاق ہے۔ پھر دنیا کی حکومتوں نے مل کر ان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بنایا ہے، اور اس حیثیت سے انہیں پیش کیا جاتا ہے
کہ اگر ان کی خلاف ورزی کہیں ہو رہی ہے تو پوری دنیا کے ضمیر کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ اگر یہ خلاف ورزی ایک حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی بنیاد پر بین الاقوامی ادارے مداخلت کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اہمیت ان کو دی گئی ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق اس سے پہلے اس شعور کے ساتھ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں رہے۔ دور جدید میں ان کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ اب دنیا میں جو دساتیر بنتے ہیں، جو آئین بنائے جاتے ہیں، ان سب میں کم و بیش ان کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ عدالتیں ان کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر آئینی دفعات اور پارلیمنٹ کی قانون سازی تک کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ گویا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت اپنے حالات کے لحاظ سے یا کوئی نظم اجتماعی اپنے حالات کے لحاظ سے لوگوں کو ان سے محروم کر دے۔ استثناء بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کا ضمیر یہ ضمانت چاہتا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق لازماً ملحوظ رکھے جائیں گے۔ یہاں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں کسی بھی نظم اجتماعی سے، خواہ وہ امریکہ کا ہو، خواہ وہ برطانیہ کا ہو، خواہ وہ پاکستان کا ہو، اپنے ان بنیادی حقوق کا مطالبہ کروں۔ میرا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے اسلامی شریعت نے میرے لیے بعض حقوق متعین کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جب میں اب ریاست سے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق اسلام کے مطالبات بیان کر رہا ہوں تو میں ان کو وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے دور جدید میں انسان کے حقوق کی بحث شروع ہوتی ہے۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی، عالمی سطح پر تسلیم کر لی گئی کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، بیسک رائٹس ہیں، تو ان کو تسلیم کرنے کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ حق مان لیا گیا کہ اب ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے کسی جگہ ہمیں اقتدار حاصل ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کو سیاسی قوت بھی حاصل ہو گئی ہے، تو اب جو حقوق ہر مسلمان کو اسلام نے دے رکھے ہیں یا اسلامی شریعت نے دے رکھے ہیں، وہ حقوق بھی ایسا ہی تقدس حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی ان حقوق کی پھر خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا جرم ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ بنیادی حقوق جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہیں تو آپ ان کا مطالبہ کریں گے، یعنی کوئی جانور ان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں کہ جن کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب یہ بات متعین ہو گئی کہ مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں جو ان کی شریعت نے ان کو دیے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حقوق ہم باقی دنیا سے تو نہیں منوا سکتے، لیکن اگر مسلمانوں کے ارباب حل و عقد ہوں اور وہ نظم ریاست چلا رہے ہوں تو ان سے ان کو منوانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں اب وہ قدر مشترک پیدا ہو گئی۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم امریکہ کی حکومت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملحوظ رہنے چاہیے، وہاں ہم انسان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ہم مسلمان کے ریفرنس سے، مسلمان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہوا کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کون آدمی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ مجھے مسلمان مانا جائے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو چیلنج کروں۔ اور اس کا لازمی ظہور کیا ہے؟ اس کا لازمی ظہور یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ نہیں مانتا تو پھر وہ کسی اور مذہب کا پیرو ہے۔ نماز کا اہتمام کرتا ہے، ریاست کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شرائط میں
گفتگو کر چکا ہوں اس پر تفصیل کے ساتھ قانون سیاست میں، کہ خود قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کو لے لیا ہے، ایک نماز اور زکوٰۃ۔ اگر آپ کو مسلمان کی حیثیت سے، مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے، ان حقوق کا جو اسلامی شریعت نے مسلمان کی حیثیت سے آپ کو دیے ہیں، تو ان حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود آپ یہ شرائط پوری کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ شرائط پوری نہیں کرتا تو جو انسانی حقوق اس وقت دنیا میں مان لیے گئے ہیں وہ تو اس کو حاصل ہوں گے، اور وہ اس کا حق ہے کہ ان کا مطالبہ کرے، لیکن اسلامی شریعت نے مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق اس کے لیے قائم کر دیے ہیں ان کا مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اپنے نظم اجتماعی سے میں بحیثیت مسلمان یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس میں وہ حقوق ملنے چاہیے جو اسلامی شریعت میں دیے گئے ہیں، تو مجھے بھی ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی مجھے مسلمان ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر ماننا چاہیے، مجھے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ریاست مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے تو مجھے اس مطالبے کو پورا کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دو متعین چیزوں کے سوا کسی عملی چیز کو اس میں شامل نہیں کیا۔ میں اس پر چونکہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلامی شریعت نے جو حقوق دیے ہیں اب ان کی وضاحت ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ ان کے دلائل میں بیان کر چکا ہوں پیچھے، یعنی اب یہاں استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ پیچھے بیان ہو چکا ہے قانون سیاست کے زیر عنوان اسی کا اطلاق ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ وہ یاد کیجئے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پر میں بحث کر چکا ہوں۔ قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، برابر کے شہری ہوں گے، ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ ریاست ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی۔ یعنی جان، مال اور آبرو کو حرمت ہے، تو جس وقت حکومت بالجبر کچھ لینا چاہتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرمت مال کو حاصل ہے وہ اسے پامال کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملے میں یہ طے کر دیا کہ ریاست کو چلانے کے لیے اس کو کچھ لینا تو ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے اس کی شرح طے کر دی گئی ہے، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جیسے کہ میں بحث کر آیا ہوں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ پھر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رضامندی کے بغیر ان سے کوئی اور مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اب اگر کچھ مزید لینا ہے تو ان کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یعنی مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے نظم اجتماعی سے یہ کہوں کہ اگر میرے ہاں کوئی وراثت کا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، نکاح طلاق میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی، یہ اصل میں وہ سب معاملات ہیں جس میں دوسروں کے حقوق زیر بحث آ جاتے ہیں، تو اب فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ فیصلے کی بنیاد اسلامی شریعت ہوگی۔ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ یعنی یہ بات تو عام طور پر بنیادی انسانی حقوق کے تحت بھی مانی جاتی ہے کہ اگر کچھ مذہبی رسوم کو ادا کرنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ریاستیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ان کا حق مانا جاتا ہے۔ مثلا ہندوستان کی حکومت بھی حج کے لیے سہولتیں باہم پہنچاتی ہے، جہاز فراہم کرتی ہے، وہاں بندوبست کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کا کوئی میلہ ہے یا مسیحیوں کی کوئی تقریب ہے تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ تو مسلمان کی حیثیت سے روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں
اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ نماز اور زکوٰۃ کے سوا انہیں قانون کی طاقت سے اسلام کے کسی ایجابی حکم کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ حق ہے، یہ حق خود خدا نے قائم کر دیا۔ فخلوا سبیلہم کے الفاظ میں میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں، قائم کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اب جو حکومت بھی قائم ہو جائے، مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی ہو، جب میں اس کے پاس جو حقوق مجھ کو شریعت نے دیا ہے وہ لینے جاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ مطالبہ تو کرے گا کہ تم نماز کا اہتمام کرتے ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کے سوا دین کے بہت سے ایجابی احکام ہیں، ان میں سے کسی کو بھی میرے اوپر قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو استبدادی حکومتیں قائم ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں، وہ بے شمار چیزیں لوگوں پر نافذ کرتی ہیں۔ مثلاً ایران کی حکومت نے بھی ایک ڈریس کوڈ نافذ کر رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں تو یہ بحث بھی ہو جاتی ہے کہ خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ خواتین اگر حج کے لیے عمرے کے لیے آئیں گی تو ان کے ساتھ محرم کو ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں کسی میں بھی کسی حکومت کو یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ قانون کی طاقت سے لوگوں کے ان کا پابند کرے۔ تبلیغ، تلقین، تعلیم، تربیت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے سوا انہیں قانون کی طاقت سے اسلام کے کسی ایجابی حکم کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ میں صرف اس وقت اشارات کر رہا ہوں کیونکہ ان سب چیزوں کے دلائل پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی، یعنی ایک جمہوری حکومت ہوگی اور عدل اور انصاف کے ساتھ کی جائے گی۔ ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں۔ یہ چیز قانون معیشت میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گی، اس کو وہاں سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد قانون سیاست کے بعد مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ چیز بھی ایک حق کے طور پر میں نے یہاں لکھ دی ہے۔ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمارے قومی املاک، مسلمانوں کے قومی املاک، یہ ریاست کی ملکیت میں رہیں گے۔ ان کا نظم چلانے کے لیے آپ بے شک انہیں نجی شعبے کے حوالے کر دیجئے، جس طرح کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کی زمینیں حوالے کر دی تھیں، لیکن وہ قومی املاک کی حیثیت سے موجود رہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور انہی کے طریقے پر دفن کیا جائے گا۔ یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی یہ حق قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ظہور عام طور پر خاندان یا قریبی اعزاء کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کہیں رکاوٹ ہوگی تو یہ حق ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کے لیے سہولتیں فراہم کرے۔ یہ پہلی چیز، یعنی یہ حق ان کو حاصل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو ریاست کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز بھی میں اس سے پہلے قانون سیاست کے مباحث میں عرض کر چکا ہوں، اس کے تفصیلی دلائل بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے مذہبی فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، جیسے ہمارے ہاں پولیس ہے، اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے۔ یعنی جب کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو کیا ہم معاشرے کے خیر و شر سے غیر متعلق ہو جائیں؟ نہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور وہ برائیاں جو جرائم کی حیثیت اختیار کر لیں ان کو طاقت سے روکیں گے۔ یہی چیز ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے،
اور میں یہ وہاں عرض کر چکا ہوں، قانون سیاست کے مباحث میں عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو ایک اصول کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے۔ روح، پولیس کے محکمے کی روح یہ ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی اس احساس کے ساتھ قائم کیا جائے کہ اس ادارے کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، اور جہاں برائی کو قانون کی طاقت سے روکنے کی ضرورت پیش آ جائے وہاں قانون کی طاقت بھی استعمال کرے۔ اور دوسرے یہ کہ جب یہ خود برائی کو روکنے اور بھلائی کی تلقین کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو پھر اس کے انتخاب میں خود ان لوگوں کی سیرت اور کردار کا بھی اسی طرح سے لحاظ رکھا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ریاست اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی اور حق و انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ یہ چیز ہر مسلمان پر لازم ہے، یہ ظاہر ہے کہ مسلمان پر لازم ہے تو اجتماعی حیثیت سے بھی لازم ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قائم بالقسط ہونا یہ جس طرح فرد کا انفرادی زندگی میں فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں کے نظم کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل کوئی بات کرو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ان کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ اس کو بھی قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے، اطلاقی مقامات پر بھی بیان کیا ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہ اسی قیام بالقسط کی ایک فرع ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر قتل، چوری، زنا، فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی ہیں۔ میں ان چیزوں پر حدود و تعزیرات میں بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، ان کے دلائل بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہاں میں نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے ریاست کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی اصل میں تو یہ ریاست پورے کے پورے مسلمانوں کی ہو تو کیا کہنے ہیں، لیکن جہاں بھی ہوگی تباً یہ ذمہ داری اس پر آ جائے گی کہ وہ اسلام کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کرے۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو ریاست اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے۔ یہ مباحث قانون جہاد میں زیر بحث آئیں گے۔ تو یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ پوری کی پوری اسلامی شریعت کو اگر سامنے رکھا جائے اور قانون سیاست کے بنیادی مباحث بھی سامنے ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کسی مسلمان حکومت سے چاہیں گے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے چاہیں گے یا مسلمانوں کے ارباب حل وقت سے چاہیں گے کہ وہ ملحوظ رکھیں۔ گویا اسلام کے مطالبات یہ ہیں، اور جب یہ مطالبات اپنی آخری شکل میں پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اجتماعی زندگی میں بھی آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا ظہور ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر